بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشف قبور کا سبق آموز واقعہ۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے شرح الصدور میں یہ قصہ نقل کیا ہے۔ قصہ یوں ہے کہ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، قبرستان کے پاس سے گزرے تو ان کو کشف ہوا۔ کشف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے سامنے یہ دیوار ہے، اگر دیوار ہٹا دی جائے تو ادھر اس طرف کی چیز ہمیں نظر آنے لگتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس عالم اور دوسرے عالم کے درمیان میں ایک آڑ بنا رکھی ہے۔ کبھی کبھی پردہ ہٹا کر دکھا دیتے ہیں۔ قبر میں میت کا حال نظر آ جاتا ہے تو اس کو کشف کہتے ہیں، اور یہ برحق ہے۔ تو وہ بزرگ چلے جا رہے تھے، ان کو کشف ہوا، یعنی قبرستان والوں کی حالت ان پر کھلی، تو ایسا محسوس ہوا کہ قبرستان میں بہت ساری کھیلیں مکئی جب بھونتے ہیں تو کھیلیں بن جاتی ہے، بکھری ہوئی ہے، اور مردے ان کو چن رہے ہیں، یعنی قبرستان والے ان کو چن رہے ہیں، اور ان میں ایک آدمی کرسی کے اوپر بڑے ٹاٹ سے بیٹھا ہے۔ یہ بزرگ اس کرسی نشین سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، یہ لوگ کیا چن رہے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ مسلمان اپنے بزرگوں کے لیے جو ایصال ثواب کرتے ہیں، دعا و استغفار کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری تقسیم ہو جاتی ہے، اور یہ کھیلوں کی شکل میں اس سے اپنا اپنا حصہ لے لیتے ہیں۔ التحیات میں پڑھتے ہو نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ: اے پروردگار میری بخشش کر دے اور میرے والدین کی بخشش فرما دے، اور تمام ایمان والوں کی بخشش فرما دے جس دن قیامت قائم ہو اور جس دن حساب قائم ہو۔ تو ہر ایک مسلمان کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے، تو یہ وہ دعا اور استغفار ہے جو مسلمان اپنے مرحومین کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ ہر ایک کو حصہ تقسیم کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنا اپنا حصہ لے لیتے ہیں، گویا کہ یہ مٹھائی کی ڈلیاں ہے جو یہ لوگ چن رہے ہیں۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں نہیں چن رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں دولت مند ہوں اور یہ بیچارے فقیر ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں سیٹ ہوں۔ بزرگ نے پوچھا کہ بھائی کیسے سیٹ ہو؟ کہا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، روزانہ ایک قرآن پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کرتا ہے، لہٰذا مجھے ان صدقات و خیرات کی کیا ضرورت ہے، میرا تو وظیفہ لگا ہوا ہے۔ بزرگ نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کون ہے، کیا نام ہے؟ کہاں؟ فلاں شہر میں اس کی دکان ہے، اس کا نام یہ ہے۔ تم دیکھو گے کہ وہ لوگوں کو سودا تول تول کر دے رہا ہے، مگر زبان اس کی چلتی رہتی ہے، ہر وقت قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا، اس دکان پر پہنچا، واقعی دیکھا کہ ایک صاحب ہے، زبان اس کی مسلسل چل رہی ہے، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ جب کوئی شخص کچھ سودا مانگتا ہے تو وہ تول کر اسے دے دیتے ہیں، جو پیسے لینے یا دینے ہوتے ہیں یا لیتے دیتے ہیں، شاید درمیان میں بات بھی کر لیتے ہوں گے۔ میں نے قریب جا کر پوچھا کہ کیا آپ کا یہ نام ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے پوچھا کہ آپ اپنے والد کو روزانہ ایک قرآن پڑھ کر بخشتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ پھر پوچھنے لگے آپ کو کیسے پتہ لگا؟ میں نے کہا کہ تمہارے والد نے بتلایا ہے، اور وہ کشف کا واقعہ ذکر کیا۔ اس نے کہا صحیح ہے، یہی میرا نام ہے، اور میں حافظ قرآن ہوں، اور روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔ اتنا پکا تھا حافظ قرآن کا۔ کچھ عرصے کے بعد، یعنی سال 2 سال کے بعد، وہ بزرگ پھر وہیں سے جا رہے تھے، پھر وہی منظر سامنے آ گیا۔ اب دیکھا کہ وہ کرسی والا شخص بھی دوسروں کے ساتھ چننے میں مصروف ہے۔ بزرگ نے پوچھا اب آپ بھی ان کے ساتھ چن رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا وظیفہ ختم ہو گیا ہے، میری پنشن بند ہو گئی، اس لیے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک تمہارے بچے جو حفظ کریں گے جب تک وہ نابالغ ہے، ان کا اپنا نامہ عمل نہیں، ان کا اپنا کھاتا نہیں،
وہ تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا، اور پھر تمہارے مرنے کے بعد وہ پڑھیں گے، وہ تمہاری پنشن بن جائے گی، لیکن مسلمانوں کے دل میں اس کی قیمت نہیں ہے، لہٰذا اس میں بھی لوگ مختلف ہے۔ کسی نے ناظرہ قرآن پڑھوایا وہ بہت ہے، کسی نے تھوڑا بہت پڑھوایا، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو حفظ میں ڈال دیتے ہیں۔ یوں کہہ لو کہ کچھ لڑکوں کو تم نے دنیا کے لیے پڑھوایا اور ایک کو اپنی آخرت اور اپنی قبر کے لیے پڑھا دو۔ والسلام۔